بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سلسلہ تذکیر و موعظت کی یہ 20ویں قسط ہے۔ سورۃ الانبیاء کی 2 آیتیں ہیں۔ اس کا نام ہی سورۃ الانبیاء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں انبیاء علیہم السلام کے چند واقعات ذکر فرمائے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے واقعات کا جو سب سے اہم عنصر اور پہلو ہوتا ہے وہ انبیاء کی اپنی قوم اور امت پر بے انتہا شفقت، اور اس کے مقابلے میں امت کی جانب سے بڑی ناقدری، بے ادبی اور تکذیب و انکار کا معاملہ۔ ہر نبی کے ساتھ یہ پیش آیا شروع میں، پھر اللہ تعالیٰ نے شریروں سے ان کو نجات دی اور ان کو اللہ رب العزت نے اپنے مقصد اور مشن میں کامیاب فرمایا۔ چونکہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بالخصوص مکہ مکرمہ میں یہی بات پیش آ رہی تھی کہ مکے کے سرداروں نے سب مل کر یکجٹ ہو کر آپ کے اور آپ کے ماننے والوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر رکھا تھا، اور اگرچہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے سب سے معزز خاندان اور سب سے محترم اور سب سے شریف ہستی تھے، لیکن مکے میں اور بھی سردار تھے، اور ان سب سرداروں کے مقابلے میں آپ اکیلے پڑ گئے تھے۔ پھر ابھی تک آپ کو ظاہری طور پر، سماجی طور پر لوگوں نے اپنا سردار تسلیم بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ ابو طالب حیات تھے، اور ابو طالب ہی سب سرداروں کے بڑے سردار تھے اور وہاں کے پرمکھ تھے۔ لیکن ابو طالب کمزوری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے اور اکیلے پڑ جانے کی وجہ سے مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے مکے کے تمام سرداروں کا۔ البتہ ہر ممکن طور پر ایمان نہ لانے کے باوجود بھتیجے کا تحفظ کرتے تھے۔ آپ کو تو پھر بھی ابو طالب کی پشت پناہی حاصل تھی، لیکن جو دوسرے مسلمان تھے وہ تو بالکل بے پناہ تھے اور ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ظالم جس طرح چاہتے تھے ان پر ظلم کرتے تھے اور ان پر اذیتوں کے اور تکلیفوں کے پہاڑ توڑتے تھے۔
सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र, सबात, इस्तिकामत और हिम्मत और शुजाअत के एतबार से एक कोहे गरां थे, लेकिन आपको अपनी शख्सी तकलीफ के मुकाबले में जो कमज़ोर और ज़ईफ़ मुसलमानों पर सितम ढाए जा रहे थे, उन सितमों और उन तकलीफ़ों को देखकर बहुत ज़्यादा रंज होता था और ज़ाती तौर पर भी 40 बरस तक सर का ताज बनाकर, आँखों का तारा बनाकर रखने के बावजूद जो एक साथ अचानक दावे नबूवत और दावत तौहीद के साथ ही पूरा शहर मुखालिफ और दुश्मन बन गया था, जाहिर है कि यह आपके क़ल्ब मुबारक के लिए निहायत अज़ियत और तकलीफ़ की बात थी। और यही नहीं, ऊपर से जिस्मानी अज़ियतें और तकलीफ़ें भी आपको पहुंचाई जा रही थी। ये सब तकलीफ़ें आपकी उलुल आज़मी और बुलंद हिम्मती के सामने हेज दर हेज थीं, लेकिन ख़ुद मक्के वालों और आपके ख़ानदान वालों और वहाँ के सरदारों के ईमान ना लाने और दावत तौहीद को ठुकरा देने और दावे नबूवत का इनकार कर देने से जो उनकी बदनसीबी और अल्लाह ताला का कहर और अजाब का उन पर अंदेशा था, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये बात इन सब मादी, ज़ाहिरी, जिस्मानी, ज़हनी, रूहानी तकलीफ़ों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सबब बनती थी। आप ये सोचते थे कि सभी लोग बात मान लें, मैं अच्छी बात सामने रखता हूँ, एक अच्छी बात मानने में ये लोग क्यों इस कदर मुझे अज़ियत पहुँचाते हैं और क्यों इससे महरूम हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी तकलीफ़ थी। बहरहाल, आप और तमाम नबियों की तरह मक्का मुकर्रमा के दौर में बिलखुसूस बहुत सताए जा रहे थे, बल्कि आपका खुद इरशाद गिरामी है, लक़द उज़ीतु फ़िल्लाहि कमा ला यूज़ा अहदुन व लक़द ख़िफ़्तु फ़िल्लाहि कमा ला युख़ाफ़ु अहदुन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। आपने फरमाया, मैं राह खुदा में इतना सताया गया हूँ कि किसी और नबी को इतना नहीं सताया गया, और मैं अपने काम के रास्ते में इतना डराया गया हूँ कि किसी और को इतना डराया नहीं गया। लेकिन फिर भी हुजूर अलैहिस्सलाम अपना काम किए जा रहे थे, तो अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि हालात से घबराइए नहीं, सब्र से काम लीजिए। ये नबियों के रास्ते में पेश आने वाली चीज़ें हैं और ये सब हमारी बनाई हुई तकदीर और हमारे बनाए हुए निज़ाम का एक हिस्सा है। फस्बिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुसुली वला तस्ताजिल लहुम। ए मेरे प्यारे नबी, सब्र कीजिए आप इन हालात में, ऐसा सब्र जैसे आपसे पहले उलुल अज़्म पैगम्बरों ने किया है। यानी हर पैगम्बर उलुल अज़्म है, इसलिए पैगम्बरों ने अपनी उलुल अज़्मी से जो हालात का मुकाबला किया है उसको सामने रखिए और आप भी सब्र कीजिए। अगरचे के पिछले नबियों के साथ वो हालात नहीं पेश आए जो आपके साथ पेश आए थे, लेकिन पिछले नबियों को उलुल आज़म कहकर उनकी मिसाल आपके सामने महज इसलिए रखी जा रही है कि सब्र का कोई वाक़या हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हमारी मुसीबत से कम हो या ज़्यादा हो या बराबर हो, इससे कोई मतलब नहीं। सब्र के वाक़यात सामने रखने से सब्र की हिम्मत पैदा होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, जैसे पिछले पैगम्बरों ने अपने कौमों के तकज़ीब, नाकदरी, नाशुक्री के मुकाबले में सब्र से काम लिया है, आप भी सब्र सबात का मुजस्समा बने रहिए
اور اسی طریقے سے چلتے رہیے آپ بھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے پچھلے رسولوں نے صبر کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پچھلے رسولوں کے احوال بھی بیان فرما دیے، اور آپ پر وحی کی نازل فرمایا کہ دیکھو فلاں کے ساتھ ایسا ہوا، فلاں کے ساتھ ایسا ہوا۔ کچھ مثالیں پیغمبروں کی اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام تو قریب 1,24,000 ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب کا تذکرہ نہیں کیا، مثال کے طور پر کچھ نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ کافی ہے باقی سب لوگوں کے حالات کو سمجھنے کے واسطے۔ سب کے ساتھ یہی ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ نبیوں کا بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ حضور علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ ہم نے کچھ نبیوں کا آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اور بہت سے نبی وہ ہیں جن کا بھی ہم نے ذکر نہیں کیا ہے، اور ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو۔ جو ہم صبر اور ہمت کے لیے ایک رہنمائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے چند مثالیں کافی۔ رسولاً قد قصصناہم علیک من قبل ورسولا لم نقصصہم علیک، کچھ کا ہم نے آپ سے ذکر کیا ہے اور بہت سو کا ذکر نہیں کیا۔ بہرحال سورۃ الانبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے چند پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان سب کے ساتھ کیا حالات پیش آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خود آپ کے جد امجد تھے، اور آپ کو ان سے مناسبت بھی تھی اور ان سے بڑی محبت بھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ بڑا تفصیل سے بیان فرمایا کہ کس طرح خود ان کے والد ان کے خلاف ہو گئے، اور خاندان نے، بستی نے، بادشاہ نے، سب نے مخالفت کی، اور وہ حالات کیسے رہے ہوں گے آپ اس کا تصور کیجئے۔ پھر اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح جمے رہے، پھر آخر کار نمرود نے ایک زبردست آگ جلا کر اس میں انہیں بھسم کر کے رکھ دینا چاہا، لیکن کس طرح ہم نے اس میں سے ان کو نکالا۔ تو یوں اللہ تعالیٰ ایک ایک نبی کا تذکرہ حضور علیہ السلام کے سامنے اس صورت میں کرتے چلے گئے، اور پھر ہر ایک پر آئی ہوئی کوئی خاص اہم مصیبت کو ذکر کیا، اور اس اہم مصیبت میں اللہ نے کس طرح نجات دی اور کیسے ان کو بچایا، اس کا ذکر کیا ہے۔ سارے واقعات تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں نے یہاں پر صرف حضرت یونس علیہ السلام سے متعلق آیت کی 2 آیتوں کی تلاوت کی۔ 2 آیت میں بس اللہ نے ان کا ذکر فرما دیا یہاں پر، اور ورنہ قرآن میں ان کے نام سے مستقل ایک سورت ہی نازل کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے، سورہ یونس، جو اس واقعے کو جان کر اگر کسی کے دل میں یہ خیال آتا ہو کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کوئی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی خطا کر دی ہوگی، بہت بڑی نافرمانی کر لی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس ذہن میں پیدا ہونے والے وسوسے کو مٹانے کے لیے قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے ایک صورت کو ان کے نام موسوم کر کے اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ وہ میرے محبوب مقبول بندوں میں سے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو واقعے کا پہلو ہے وہ سب کے لیے، اور بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی، تشفی اور ہمت کا پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور دیگر نبیوں کے علاوہ وہ مچھلی والے نبی بھی، وَظَنُّونِ، اور نبیوں کا نام لیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وَنُوحًا إِذْ نَادَيْنَا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَيْنَا وَإِبْرَاهِيمَ، ایسے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے نام لے کر کے ان کا ذکر کیا ہے۔ لیکن یہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کا نام لینے کے بجائے پیار سے، محبت سے ان کی ایک خاص نسبت کو بیان کر دیا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے مشیت اور اللہ تعالیٰ کی حکمت سے وہ مچھلی کے پیٹ میں کچھ عرصہ رکھے گئے ہیں، تو اس لیے ان کو مچھلی والا فرمایا۔ وَظَنُّونِ، اور وہ مچھلی والے نبی، اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب کہ وہ غضبناک ہو کر، ناراض ہو کر نکل پڑے، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ،
اور گویا یوں سمجھے کہ ہم ان کے اوپر قادر نہیں ہیں۔ فنادا فی الظلمات، پھر انہوں نے اندھیروں میں ہم کو آواز دی یہ کہہ کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی معبود نہیں ہے اے اللہ آپ کے علاوہ، آپ بہت بلند و بالا ہیں ہر قسم کے شرک سے اور ہر عیب سے، انی کنت من الظالمین، میں ہی نافرمان ہوا اور میں ہی گنہگار ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاستجبنا لہ، جب انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی یہ بات سن لی اور ان کی دعا قبول کی۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے ان کو غم سے نجات عطا فرما دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طریقے سے مومنین کو ہم نجات دیتے ہیں ان کے غموں سے جب وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ اصل میں ہوا یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نینوا نامی ایک شہر کی طرف مبعوث فرمایا تھا، اور حضرت یونس علیہ السلام کی وہ قوم جس کی طرف وہ مبعوث کیے گئے تھے بت پرستی میں مبتلا تھی۔ تو انہوں نے ان کو بہت سمجھایا، دعوت دی، اور بت پرستی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی توحید کی کو قبول کر لینے اور اس پر قائم ہو جانے کے لیے انہوں نے بہت سمجھایا، بڑی محنتیں فرمائیں، اور بہت ان کے ساتھ جو ہے غم گساری کا، ہمدردی کا معاملہ فرمایا، کوشش کی جتنی وہ کر سکتے تھے۔ لیکن ان کی قوم کا تمرد، عناد، سرکشی اور غیر اللہ کی پرستش، یہ کیفیت بڑھتی ہی رہی، اور وہ کسی طرح مان کے دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام جب عاجز ہو گئے ان لوگوں کی مسلسل نافرمانی سے کہ کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی اتنی اچھی دعوت ہے اور حق کی دعوت ہے، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تو حضرت یونس علیہ السلام ان لوگوں سے ایک دن ناراض ہو گئے، خفا ہو گئے۔ انبیاء علیہ السلام بھی پہلے بھی عرض کیا ہوا ہوں، از جن سے بشر ہوتے ہیں، وہ انسانوں کا ایک فرد ہوتے ہیں، وہ کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوتے۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدوں میں لکھا ہوا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو بشر یعنی انسانوں کا ہی ایک فرد اور بنی آدم میں سے سمجھنا یہ ہمارے عقیدے میں بہت ضروری ہے، اور جو کوئی انبیاء کو بشر نہیں سمجھتا وہ عقیدے کے خلاف ہے، اہل السنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اس لیے انبیاء سب بشر ہیں، اولاد آدم میں سے ہیں۔ تو سیدنا یونس علیہ السلام بھی ایک انسان، اور آخر کوئی انسان کسی سے ہمدردی کرے، خیر خواہی کرے، بھلائی کرے۔ جو لوگ ماں باپ ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی ہے، بالخصوص اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، لیکن اگر کسی کی اولاد جو ہے نافرمان ہو، حکم عدول ہو، ستانے والی ہو اور ضد کرنے والی ہو، تو ذرا سوچیں ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے، اور ماں باپ کی کتنا اس کو سہتے ہیں، کہاں تک سہتے ہیں، پھر بھی کبھی زچ ہو جاتے ہیں کہ آخر بھائی ہم ان کا برا کیا چاہ رہے ہیں، ہم ان کا ہر بھلا چاہتے ہیں لیکن یہ ہمیں خیر خواہ نہیں مانتے۔ تو جیسے ماں باپ بالآخر بیزار ہو جاتے ہیں نافرمان اولاد سے، انبیاء علیہ السلام بھی ایک انسان ہونے کے ناطے جب ان پر محنت مسلسل کرتے ہیں اور ان کی طرف سے ناقدری، ناشکری، بلکہ بغاوت اور اذیت رسانی اور تکلیف پہنچانا اور بے ادبی اور گستاخیاں کرنا اب حد سے بڑھ جاتی ہے بات، تو انبیاء علیہ السلام کے بھی دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام جب قوم سے بیزار ہو گئے تو ایک دن ان سے کہا کہ دیکھو بھائی، تم لوگوں کو میں سمجھا کے عاجز ہو گیا، تم بالکل مان کے نہیں دیتے ہو، الٹا مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہو اور تکلیفیں پہنچاتے ہو اور بدتمیزیاں کر، اب میں چلا جا رہا ہوں بستی چھوڑ کر کے، اور دیکھ لینا تم لوگ 3 دن نہیں گزریں گے کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے۔ انبیاء علیہ السلام کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی اقدام اللہ تعالیٰ کی
اجازت اور ہدایت کے بغیر نہ کریں۔ اب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دیکھ لیا، اور ان کے سامنے بھی پچھلے انبیاء کی تاریخ ہوگی کہ بھئی جب لوگ حد سے تجاوز کرتے ہیں تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اب ان پر آ ہی جائے گا تو میں تو ہٹ جاؤں، یہاں سے نکل جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے یہ ایک اپنے طور پر فیصلہ کیا، اور یہ ان کا اجتہاد تھا، اور اجتہاد سے اگر کوئی ایمان والا بھی، یعنی کوئی عالم بھی اجتہاد سے کوئی فیصلہ کرے، اس میں اس سے اگر کوئی چوک ہو جائے تو وہ اس کا وہ معذور ہوتا ہے، اور وہ اس کے حق میں عفو ہے، معاف ہے۔ وہ تو نبی تھے، اور انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ یہاں سے ہٹ جانا چاہیے، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، تو وہاں سے نکلے اور نکل کے چلے گئے۔ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کی سے جو چوک ہوئی ہے وہ ان کے اپنے فیصلے کی چوک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کوئی نبی نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ پیغمبر کریں۔ لیکن اس وقت جو کچھ ہوا تھا وہ اللہ کا کوئی حکم سامنے نہیں تھا، انہوں نے اپنے آپ ایک فیصلہ کیا جو ان کا اجتہادی فیصلہ تھا، جو اللہ کے علم میں اور اللہ کے نزدیک مناسب نہیں ہوا۔ بہرحال وہ وہاں سے چلے گئے۔ اب ادھر قوم نے دیکھا کہ پیغمبر آخر میں ہم لوگوں کو وارننگ دے کے نکل گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو بچ گئے ہیں اور ہم لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے شکار ہو جائیں گے۔ لہٰذا قوم کو، اس کے بادشاہ نے اور قوم نے، سب نے عافیت اس میں سمجھی کہ بھائی اب تو جو ہے اللہ کو منانا پڑے گا، ایمان لانا پڑے گا، نہیں تو سب گئے کام سے۔ ڈر کے مارے سب کے سب گھروں سے نکلے اور بستی کے باہر چلے گئے، اور اپنے اپنے گھروں کو، اپنے آرام کو چھوڑا، اپنی راحتوں کو چھوڑا، سادہ لباس پہن لیا، اور جو ان کی عمدہ پوشاکیں تھیں وہ اتار دیں تاکہ عجز اور بندگی ٹپکے اپنی حالت سے بھی، اور باہر نکل کر سب کے سب لوگ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے، یعنی بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا تاکہ بچے بھی بلکیں، اور مائیں بھی اپنے بچوں کو ترس ترس کے روئیں اور تڑپیں، اور دوست سے الگ ہو گئے، رشتہ دار الگ ہو گئے، ماں باپ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، میاں بیوی ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے تاکہ خوب دل دکھے اور خوب رونا آئے۔ تو یہ سب کے سب لوگ جو ہے نکل گئے توبہ کرنے کے واسطے کہ اللہ تعالیٰ کو آج رو رو کے منا لیں گے ورنہ اب ہماری خیر نہیں۔ اس لیے سب کے سب وہاں سے چلے اور باہر بستی کے نکل گئے کسی صحرا کے اندر، اور ایک دوسرے سے بچھڑ گئے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ماؤں سے الگ کر دیا۔ اور بلکہ بعض تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق بھی معاف کرا لیے، کہ بھائی تعلقات بحال کر لیے، نا اتفاقیاں ختم کر لی، کیونکہ یہ بھی خدا کے غضب کا سبب بنتا ہے۔ اور مالی حقوق جو تھے وہ حقوق العباد، وہ بھی انہوں نے ایک دوسرے کو ادا کر دیے، اور ادا کریے یا معاف کرا لیے۔ یہاں تک کہ بعض کتابوں میں لکھا ہے تفسیروں میں کہ اگر کسی شخص نے کسی کا پتھر اپنے گھر کے بنیاد میں رکھ لیا تھا بغیر اجازت، تو اس نے اپنا گھر ڈھا کر اس کا پتھر اس کو واپس کر دیا، یعنی انہوں نے انتہا کر دی اسباب اللہ تعالیٰ کے رحم کو لینے کی، اور سارے معاملات صاف کیے، کیونکہ بندوں کے حقوق تو اللہ تعالیٰ بندوں کو ہی ادا کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ تو معاف نہیں کرتا، اس لیے بندوں کے حقوق بھی ادا کر لیے، معافیاں تلافیاں کر لی، اب نکل گئے، اب اللہ سے اپنی نافرمانی معاف کرانے کے واسطے اللہ کی طرف رجوع ہو گئے۔ جب انہوں نے سارے اسباب کر لیے اور انہوں نے اپنا ظاہری حال بھی جو ہے بڑا عجز کا اور بندگی کا بنا لیا، اور اب اس منظر میں بچے رو رہے ہیں، مائیں رو رہی ہیں، بڑے جوان بوڑھے سب گڑ گڑا رہے ہیں، سب رو رو کر اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک موقع دے دیجئے، معاف کر دیجئے، آپ کے غضب کو ہم نہیں سہ سکتے، ہم سے بڑی غلطی ہوئی، ہم نے آپ کے نبی کی بات نہیں مانی، آپ ہمارے پاس اپنے نبی کو واپس کر دیجئے، ہم ان کا کہنا مانیں گے، ہم ان کی اطاعت کریں گے۔ یہ ایسے بہرحال ایک منظر انہوں نے عجز اور بندگی کا اور اقبال جرم کا، اعتراف قصور کا ایسا بنا دیا تھا کہ اللہ پاک کو ان پر رحم آ گیا۔
حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کا فیصلہ فرما دیا تھا، اور اس کی اطلاع حضرت یونس کو تھی، اور حضرت یونس اسی وجہ سے چلے گئے تھے کہ 3 دن کی خبر دے کر، تو وہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی تیاری کر دی تھی۔ لیکن پھر اللہ رب العزت نے اس حال کو دیکھا تو اللہ کو ان پہ بڑا ترس آیا اور بڑا رحم آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نبی کے ساتھ کی گئی گستاخی اور اللہ تعالیٰ کی ضد اور ہٹ درمی اور توحید کی ناقدری، یہ سب معاف کر دیا، کیونکہ اب انہوں نے معافی مانگ لی تھی اللہ تعالیٰ سے، اور اپنے کیے پر پچھتا رہے تھے، اور اپنے معافی مانگنے کا طریقہ بھی بڑا اچھا اختیار کیا کہ حقوق العباد بھی ادا کر دیے، اور اپنی حالت بھی متکبروں کی ختم کر دی، بالکل عجز و بندگی کی، بھکاریوں فقیروں کا حال بنا لیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے جو ہے اپنے دلوں کو نرم کرنے کے اسباب اختیار کر لیے، سب کو چھوڑا، بال بچوں کو تک چھوڑا، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے۔ چنانچہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، ان کو رحم آیا، اور اس بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ یونس میں کہ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها، فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها، کسی بستی کو عذاب آنے کے بعد ایمان لانا وہ ان کو نفع نہیں دیا، کسی بستی کو اور کسی شخص کو بھی۔ فرعون کو عذاب آنے کے بعد ایمان لایا، آمنت برب ہارون و موسیٰ، اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب عذاب کو دیکھنے کے بعد اب تو نہیں ایمان قبول ہوگا، اللہ نے نہیں قبول کیا۔ تو قوموں پر، بستیوں پر جب اللہ کے عذاب آتے ہیں، عذاب آ جانے کے بعد اب کسی کی بات نہیں سنی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها، کوئی بستی ایسی نہیں ہوئی، یعنی اہل بستی، کہ ان کو اللہ کا عذاب آنے کے بعد ایمان لانا نفع دیا ہو، الا قوم یونس، سوائے یونس کی قوم کے، کہ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، جب وہ لوگ ایمان لا کر سچی پکی توبہ کر کے اللہ کے سامنے آئے، قابل رحم حالت بنا دی، اللہ رب العزت نے ان پر آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اب ادھر یہ بستی کے لوگ تو عذاب سے بچ گئے، اور اللہ نے عذاب واپس لے لیا، اور سب کی توبہ قبول فرما لی۔ اب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ پیغمبر مل جائیں تو اب ہم وعدے کے مطابق سچے پکے بندے بن جائیں گے، ایمان والے بن جائیں گے، توحید پرست ہو جائیں گے، اور نبی کے کہنا مانیں گے۔ تو یہ اس انتظار میں ہے۔ اور ادھر یہ ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام جب نکل گئے تھے تو انہوں نے سوچا تھا کہ اس بستی پہ تو عذاب آنے والا ہے، تو کسی دوسری بستی میں چلے جانا چاہیے۔ تو راستے میں نہر تھی، دریا جو بھی تھا، وہاں پر ان کو کشتی میں بیٹھنا پڑا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی کا انتظار کیا، لوگوں نے کشتی پہ سوار کرا، آگے نکل گئی کشتی۔ جب وہ بیچ دریا میں پہنچی تو کشتی وزن ہو گئی اور وہ ڈوبنے لگی یا بھنور میں پھنس گئی۔ تو 2 باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ غالباً انہوں نے یہ سوچا کہ کشتی میں وزن زیادہ ہو رہا ہے، ایک آدھ آدمی کو اس میں سے کم کرنا چاہیے، اور کم کرنے کا کوئی طریقہ اس کے علاوہ نہیں تھا کہ اسے اٹھا کے دریا میں ڈال دیتے تو وزن کم ہو جاتا اور کشتی ڈوبنے سے بچ جائے گی۔ تو یہ ڈاواڈول ہو رہی تھی، تو ان لوگوں میں شاید اس وجہ سے، یا پھر اس وجہ سے کہ ان لوگوں کا کوئی روایتی انداز تھا کہ کشتی بھور میں پھنس جاتی تھی تو کسی ایک آدھ آدمی کی بھینٹ چڑھا کر کے وہ اپنا نکل جاتے تھے۔ تو جیسا بھی جو بھی وجہ ہوئی ہو، بہرحال یہ تو سب من جانب اللہ ایک نظام چل رہا تھا۔ تو اب ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ایک آدمی کو کم کرنا پڑے گا، مگر کون دریا میں کودنے کے لیے تیار ہوگا، کون جان سے ہاتھ دھوئے گا؟ تو یہ طے پایا کہ قرعہ ڈال لیا جائے، جس کے نام پہ بھی آئے گا اس کی قسمت، بہرحال اس کو نکالو، سب کو بچاؤ، ایک کو کم کرو اس میں سے۔ اب قرعہ ڈالا گیا تو حضرت یونس کا نام نکلا، اس کے بعد دوسرا قرعہ، اس میں بھی حضرت یونس کا، تیسرا حضرت یونس کا۔ تو ان لوگوں نے ان کو بہرحال اس پانی میں اٹھا کر کے ڈال دیا دریا میں۔ دریا میں ایک مچھلی انتظار کر رہی تھی،
اس مچھلی نے دیکھا کہ ایک اچھی ترو تازہ غذا مل رہی ہے، فوراً اس کو نگل لیا۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ دیکھو ان کی حفاظت کرنا، یہ تمہاری غذا نہیں ہے، کھانے کے لیے نہیں دیے گئے ہیں، یہ صرف ہماری طرف سے ایک قید خانہ تمہارے پیٹ کو بنایا گیا ہے، اور ہم ہمارے بندے کو اس میں رکھنا چاہتے ہیں، رکھیں گے۔ تو اس کو ہضم نہیں کر سکتی تھی، وہ کھا نہیں سکتی تھی، بہرحال وہ ان کے اندر اس نے نگل لیا اور وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور زندہ سلامت رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ سلامت رکھنا چاہتا تھا، وہ زندہ سلامت رہے، نہ مچھلی نے ان کو کھایا اور نہ مچھلی ان کو ہضم کر سکتی تھی، اس لیے وہ اس کے اندر رہے اور آرام سے رہے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے، اللہ پاک ناراض ہو گیا ہے، میرے وہاں سے نکل جانے کو اللہ نے قبول نہیں کیا، پسند نہیں کیا، اور اللہ نے یہ سارا نظام بنا دیا ہے اور مجھے اس قید خانے میں رکھ دیا ہے۔ اب وہ ایک تو رات کا اندھیرا اور پھر سمندر کا اندھیرا اور پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اندھیرے ہی اندھیرے تھے۔ اس اندھیرے میں سے نادا فی الظلمات، ان اندھیروں میں سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ وہیں سے کیا پکارا؟ یہ کلمات تھے جو اللہ نے قرآن میں اتارے، جن کو ہم آیت کریمہ کہتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا انت، سوائے اے اللہ آپ کے، سبحانک، پاک ہیں آپ ہر عیب سے اور لوگوں کی ہر تہمت سے، انی کنت من الظالمین، یقیناً میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ قرآن کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی کو چھوٹی ہو یا بڑی ظلم کہا جاتا ہے۔ تو میں ہی ظالموں میں سے ہوں، یعنی اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے۔ کسی پر پیغمبر تو ظلم نہیں کرتا اور اپنے آپ پر بھی پیغمبر ظلم نہیں کرتا، لیکن جب یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص آزمائش میں مبتلا ہوئے تو سمجھ گئے کہ میرے بستی چھوڑ کر نکلنے کے فیصلے میں مجھ سے خطا ہوئی ہے، چوک ہوئی ہے، شاید مجھے وہاں سے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ اب اللہ خفا ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت نے مجھے اس طریقے سے گھیرا ہے اپنی پکڑ میں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اب گرفت میں لے لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جہاں تک انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی عصمت کا معاملہ ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ تمام امت کے علماء کا اس پر اجماع ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے خطا نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا، چوک ہو سکتی ہے، اور وہ اپنے فیصلوں میں جہاں ان کے سامنے کوئی رہنمائی نہیں ہے، رہنمائی کی صورت میں تو وہ خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتے، اللہ کی امان میں ہوتی ہیں، اللہ کی حفاظت میں۔ لیکن جہاں ان کے سامنے ابھی کوئی رہنمائی نہیں ہے تو ان کے اپنے فیصلوں میں ان سے خطا ہو سکتی ہے، اور یہ خطا گناہ نہیں ہے، معصیت نہیں ہے، معصیت سے تو وہ معصوم ہے، محفوظ ہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ تو پھر یہ ہے خلاف اولا، چوک، اور چوک تو ہو سکتی ہے، کسی سے، نبی سے بھی چوک ہو سکتی ہے، اور چوک پہ کوئی پکڑ نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ رفع عن امتی الخطا والنسیان، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو اپنی پوری امت کے بارے میں فرمایا ہے کہ بھول چوک کو اللہ تعالیٰ نے میری امت سے اٹھا لیا ہے۔ اگر آدمی بھولے سے کوئی کام کرے جو نہیں کرنا چاہیے تھا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی بھولے سے یعنی چوک سے کوئی کام کرے جو کرنا نہیں چاہ رہا تھا، چوک ہو گئی، تو اس کو بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو جب اس امت کے عوام سے بھی اللہ رب العزت نے خطا اور نسیان کو اٹھا لیا تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تو بدرجہ اولا اس کے مستحق ہیں۔ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے خطا اور نسیان معاف ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ غلطی نہیں ہے، وہ چوک ہے۔ تو اب چوک ہوئی حضرت یونس علیہ السلام سے، اب اس چوک پر بھی پھر اتنی بڑی پکڑ کیوں ہوئی کہ صاحب انہیں دریا میں ڈلوا دیا گیا اور پھر مچھلی کے پیٹ میں کافی دن رکھا گیا، اور اس میں وہ گرمی کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئے، بالکل چوزے کے سے نرم پڑ گئے، اور پھر باہر نکالا گیا اور ڈالا گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دریا کے کنارے پر ایک بیل اگا دی
جس نے بڑے بڑے پتوں سے ان پہ سایہ کر دیا، یعنی گویا سے ان کا جھوپڑا بن گیا، ایک مکان کی شکل ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر ایک ہرنی کے ذریعے سے دودھ کا انتظام کر دیا، اور یوں اللہ غیب سے سارا انتظام کر کے بہت سی باتیں آتی ہیں، لیکن یہ کہ مختصر یہ ہے، جو قرآن نے سب تفصیلات تو کچھ نہیں بتائیں، مختصر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے بچانے کا سامان کیا، پھر سے ان میں طاقت آئی، پھر سے وہ مضبوط ہوئے، اور پھر سے اللہ ان کو ان کے کام پہ لگا دیا۔ اگر کوئی وہ غلطی کرتے تو اولاً تو اس کو اللہ نبی بناتا ہی نہیں ہے جو غلطیاں کرے، جو غلطی کرے اس کو نبی بنائیں گے تو نبوت غیر محفوظ ہو گئی، اس لیے غلطی نہیں ہے یہ، بعض مفسرین سے یہاں چوک ہوئی ہے اور انہوں نے اسے حضرت یونس علیہ السلام کی خطاؤں میں اور غلطیوں میں شمار کر دیا، ان کے گناہ میں یا اللہ کی نافرمانی میں شمار کر دیا، تو ہو سکتا ہے وہ یہ کہنا نہیں چاہ رہے ہوں اور ایسی بات لکھنے میں آ گئی ہو، یا ہو سکتا ہے ان کا اپنا اعتقاد ایسا ہو، ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ ہے کہ اگر ایسا اعتقاد ہے تو یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف۔ انبیاء سے معصیت کا صدور ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نبوت سے پہلے بھی جمہور کے نزدیک اور بعض علماء کے نزدیک نبوت سے پہلے ہو سکتا ہے، لیکن نبوت کے بعد تو قطعاً سوال نہیں پیدا ہوتا۔ تو اب یہ بات تو ذہن میں صاف رکھنا چاہیے کہ حضرت یونس نے کوئی غلطی نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام سے ایک فیصلے میں ایسا پہلو اختیار ہو گیا جو اللہ کو پسند نہیں آیا، تو پھر جب اتنی چھوٹی سی بات تھی اور چوک تھی اور قابل معافی تھی تو اتنی بڑی گرفت کیوں ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نزدیکارا بیش بود حیرانی، جو جتنا مقرب ہوگا اس کی اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ پکڑ کرتے ہیں۔ چونکہ انبیاء اللہ کے سب سے مقرب جماعت ہے اور سب سے پیاری جماعت ہے، اس لیے اپنے محبوبوں کی ادنا سی لغزش بھی پکڑ میں آ جاتی ہے۔ چونکہ حضرت یونس علیہ السلام سے اللہ کو اتنا بھی اچھا نہیں لگا تو اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان راستوں سے گزارا اور یہ بتانا چاہا کہ یونس، میں جب یہ تم کو خبر دیا کہ تمہاری قوم اب جب مسلسل نافرمانی کر رہی ہے تو ان پر عذاب آئے گا، تو آپ نے میرے حکم کا انتظار کیے بغیر آپ نکل پڑے، تو جب آپ نکل پڑے تو کیا آپ نے یہ سمجھا کہ نکل جانے سے بچ جائیں گے؟ نکل جانے سے میرے سے کوئی نہیں بچ سکتا، ہاں جب وقت آتا تو میں خود آپ کو نکالتا اور آپ کو حکم دیتا اور آپ میرے حکم سے نکلتے تو یہ بہتر ہوتا، لیکن آپ پہلے نکل گئے عذاب سے بچنے کے لیے، تو شاید آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں ہٹ جاؤں تاکہ عذاب کا میں شکار نہ ہو جاؤں، تو پھر دیکھو ہم ایسے گھیرتے ہیں، جب ہم گھیرتے ہیں تو کوئی نہیں بچتا، تو اللہ تعالیٰ نے پیار اور محبت سے حضرت یونس علیہ السلام کے اس خیال کو جو بظاہر یہ بتا رہا تھا کہ یہاں سے ہٹ جانا اللہ کے عذاب سے بچنے کا آسان طریقہ ہے، لیکن اللہ نے بتایا نہیں بچ سکتے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے لایا، پھر واپس اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قوم کی ہدایت پر اور ان کی تربیت پر معمور فرما دیا۔ اب اس پورے واقعے میں دو باتیں ہمارے کام کی بھی، ایک بات تو یہی ہے کہ بھائی کوئی کام ایسا مت کرو جو شریعت کے خلاف ہو، اگرچہ کہ حضرت یونس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا لیکن ان سے چوک ہو گئی، ہمیں بھی چوکنا رہنا چاہیے اپنے دین میں، نفس جو ہے وہ کہیں ہمیں کسی غلط راہ پر نہ ڈال دے، ہمارا دین بالکل صاف ہے، کلیئر ہے، ہم کو اجتہاد کرنا بھی نہیں ہے، ہم کو تو سیدھا سیدھا اتباع کرنا ہے، تو ہم اتباع کریں اور سیدھے رستے پر چلتے رہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم سے خطا ہو جائے، کسی قسم کی بھی ہو جائے، تو ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اور کوئی راستہ ہمارے پاس اللہ کی پکڑ سے بچنے کا نہیں ہے، کسی قسم کی پکڑ اللہ لائیں، اللہ کی ہر پکڑ سے نجات ہوتی ہے وہ اللہ ہی کے پاس۔ جیسے ایک بزرگ نے فرمایا ہے، بلائیں تیر اور فلک کماں ہیں، کمان سے تیر چلائی جاتی ہے، تو بلائیں جو ہیں وہ تیر ہیں اور آسمان وہ کمان ہیں، ایسے تصور کرو، بلائیں تیر اور فلک کماں ہیں،
چلانے والا شہنشاہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے۔ وہ اپنے آسمان کی کمان سے اب بلاؤں کی تیر کون بھیج رہا ہے؟ ساری مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی، تو بلائیں تیر اور فلک کما ہے، چلانے والا شہنشاہ ہے، اسی کے زیر قدم اما ہے، بس اب کوئی مفر نہیں۔ اس لیے کہ تیر چلانے والے سے جس طرف بھی بھاگو گے نشانے پہ آ جاؤ گے، اور تیر چلانے والے ہی کے قدموں میں آ جاؤ تو وہ نشانہ نہیں بنا سکتا اس کو۔ لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں میں ڈالیں تو بچنے کی صورت یہ ہے کہ اللہ ہی کے قدموں میں آ جاؤ، اللہ ہی کی طرف رجوع کرو، اللہ ہی کے بارگاہ میں اس کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ، بس وہ اس کے نشانے سے بچ جائیں گے، ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ یہی ایک راستہ ہے۔ تو حضرت یونس نے وہی راستہ دیکھا، تمام انبیاء نے وہی راستہ دیکھا، اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی سن لی۔ پوری صورت میں جگہ جگہ فلاں نبی نے پکارا فاستجبنا لہ، فلاں نبی نے پکارا فاستجبنا لہ، فلاں نے پکارا فاستجبنا لہ۔ یہاں بھی یہی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے یونس کی بات قبول کر لی، دعا سن لی اور ان کو ان کے غم سے نجات دے دی اور بچا لیا اور محفوظ کر لیا۔ آگے ایک جملہ فرمایا جو ہم سب کے لیے اور قیامت تک کے مسلمانوں اور قرآن کے ماننے والوں کے لیے بہت بڑی ڈھارس ہے، تسلی ہے اور تشفی ہے، وہ یہ کہ اللہ فرما رہے ہیں کذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم تمام ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں ان کی مصیبتوں سے۔ چنانچہ اسی وجہ سے یہ خاص دعا جو ہے جس کو ذکر کر کے اللہ نے فرمایا ہم نے قبول بھی کر لی، اور ہم اسی طرح جو ہم سے رجوع کرے گا تو ہم اس کو نجات دیں گے۔ چنانچہ تمام اہل اللہ کا، بزرگان دین کا، سلف صالحین کا یہ تجربہ رہا ہے کہ کسی بھی بڑی سے بڑی مصیبت میں آیت کریمہ کو پڑھ کر خدا کو پکارنے سے خدا تعالیٰ یہی فرماتا ہے کذالک ننجی المؤمنین، ہم مومنین کو اس سے نجات دیں گے جیسے ہم نے یونس کو نجات دی۔ اسی طرح ہر اس پیارے جملے کو جو اللہ کے پیارے نے پکارا تھا مصیبت کے وقت میں، تو وہی اللہ کے پیارے کا پیارا جملہ ہے جو اللہ کو پسند آ گیا اور اس پر اللہ کو پیار آ گیا۔ لہٰذا ہم بھی کثرت سے ان حالات میں، اس زمانے میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کثرت سے پڑھیں، بچوں کو بھی یاد دلا دیں اور بچوں کو بھی بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح نجات کا وعدہ فرمایا ہے۔ لہٰذا اس آیت سے، اس دعا سے ہماری بھی نجات ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لگنے، لپٹنے اور گڑ گڑا کر رو کر توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کے اپنے اپنے گھروں میں کی گئی ان اجتماعی دعاؤں کو اور توباؤں کو قبول فرما کر ان حالات سے، ان مشکلات سے، آزمائشوں سے نجات عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔